بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار ہی تھے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف کے پاس آئے اور یہاں ان کو تنہا چھوڑ کر واپس چل دیے۔ چلتے ہوئے کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کو دے دیا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل بے آباد اور ویران تھی۔ بیت اللہ شریف کی عمارت تھی اور نہ ہی زمزم اور نہ ہی کچھ اور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے عرض کیا، آپ ہم اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کئی بار کے سوال کے بعد آخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر وہ بولیں، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا کب تک ساتھ دیتا؟ آخر سب ختم ہو گیا۔ ماں کی چھاتی میں دودھ بھی سوکھ گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بل بلانے لگے۔ رفتہ رفتہ حالت بگڑتی چلی گئی اور اسماعیل علیہ السلام تڑپنے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ماں سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، فوراً اٹھیں اور قریبی صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ کہیں کوئی انسان یا پانی نظر آ جائے، لیکن وہاں کچھ نہ پا کر واپس پلٹیں۔ اب ان کا رخ مروہ پہاڑی کی طرف تھا۔ درمیان میں جب وادی میں پہنچیں تو تیز تیز دوڑیں۔ بہرحال اسی طرح انہوں نے صفا مروہ کے ساتھ چکر کاٹ ڈالے۔ آخر انہوں نے ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے آواز کی جانب رخ کر کے مدد طلب کی تو انہیں زمزم والی جگہ پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کھڑے نظر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ہاجرہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ آپ کو کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اللہ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے آپ کو کفایت کرنے والی ذات کے حوالے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی یا پار مبارک زمین پر مارا جس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمہ کے ارد گرد مٹی وغیرہ جمع کر کے حوض نما بنا دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پانی کے ختم ہونے کا خوف نہ کرو، اب اس وادی والوں پر پیاس کا اندیشہ بھی نہ رہے گا۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مہمان پئیں گے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی ضرورت کو پورا فرمایا اور ان کی برکت سے رہتی دنیا تک انسانوں کو سیراب کرنے کے لیے چشمہ جاری فرما دیا۔ یہی چشمہ آب زمزم کا چشمہ ہے اور اسے چشمے کا پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔